کی پرابلم ہے, آپ قبض کا سدباب کرنا چاہتے ہیں, تو یہ فروٹس جو ہیں آپ یوز کریں. جی بہت خوبصورت بات, اور یقیناً آپ سن رہے ہوں گے اور اس کو نوٹ بھی فرما رہے ہوں گے, ریکارڈ کر لیجئے یا لکھ لیجئے. ویسے بھی آپ ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں, تو آخر میں ہم پروگرام کے آخر میں ہم بتائیں گے کہ کون سی ویب سائٹ پر آپ یہ جو پروگرامز ہیں ان کو دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں. حکیم صاحب, اکثر آپ انار کا رس اور خوبانی کا جوس تجویز کرتے ہیں, اس کی کیا افادیت ہے؟ صاحب, انار کا جو رس ہے, انار جیسے ہم جانتے ہیں جنت کا پھل ہے. روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ اس میں جنت کا پانی ہوتا ہے, انار کا جو دانہ ہوتا ہے. تو یہ کہ صحت کے لحاظ سے ہم سوچ ہی سکتے ہیں کہ اگر کسی چیز میں جنت کا پانی ہے تو کتنا صحت افزا ہوگا. تو یہ کہ انار کا جو رس ہے اچھی صحت کے لیے یہ بہت ضروری ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت بہت شفا رکھی ہے انسان کے لیے. نہ صرف یہ آپ کی غذا جو ہے یہ ہضم کرتا ہے, بس موسٹ امپورٹنٹلی صالح خون, اچھا خون جو ہے, تازہ خون جو ہے یہ پیدا کرتا ہے, صحت کے لیے بہت ضروری ہے. اسی طرح اگر ہم خوبانی کی بات کرتے ہیں, ایپریکاٹ کی بات کرتے ہیں, تو ایپریکاٹ جو ہے کھانا جو ہے صحت کے لیے بہت اچھا ہے. پاکستان میں ایک مقام ہے جسے ہنزا کہتے ہیں, ہنزا ویلی کہتے ہیں, وہاں پہ لوگوں کی اتنی طویل عمر ہوتی ہے ماشاءاللہ. اچھا جی. اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ زیادہ تر وہاں پہ پیداوار ایپریکاٹس ہوتے ہیں, خوبانی ہوتی ہے, اور وہ خوبانی کو ہر طریقے سے استعمال کرتے ہیں. اس کا جو اس کی گری ہوتی ہے اس کو آئل نکالتے ہیں, کھانا اس میں پکتا ہے, یعنی خوبانی کی ہر طریقے سے جو وہ استعمال کرتے ہیں. اچھا جی. پیس کے استعمال کرتے ہیں, پیسٹ استعمال کرتے ہیں, ویسے کھاتے ہیں. تو یہ کہ اس کا جوس وغیرہ جو پیتے ہیں, تو یہ کہ خوبانی جو ہے اچھی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اگر آپ 5 دانے ایپریکاٹس کے لیتے ہیں, خوبانی کے لیتے ہیں, تو کیلوری وائز وہ 1 سیب کے برابر ہوتا ہے. اچھا جی. 5 اگر آپ ایپریکاٹس لیتے ہیں تو کیلوری وائز وہ 1 سیب کے برابر ہوتا ہے. لیکن اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی اس میں دیکھیں حکمت, دیکھیں کہ خوبانی میں لحمیات ہیں, ٹھیک ہے, اس میں کیلشیم ہے, اس میں آئرن ہے, وائٹامن کے ہے, زنک ہے, فولک ایسڈ ہے, وائٹامن اے ہے. اس میں اتنی انسان کے لیے شفا ہے. یہ لوگ, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ ملٹی وٹامنز لیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز جو ہے پیور فارم میں جو ہے ہمیں دی ہے, ٹھیک ہے. صرف ان کا جاننا ضروری ہے کہ ان چیزوں میں کیا ہے, کون سے راز چھپے ہوئے ہیں, تاکہ بر وقت ضرورت یا اچھی صحت کے لیے اگر ہم یہ چیزیں یوز کریں تو ہمیں جو ہے فائدے ہوں. تو یہ نہیں کہ آپ کا وزن بڑھے گا, ایسی ویسی کوئی چیز نہیں ہے. 5 خوبانی کے جو دانے ہیں کیلوریفک ان کی ویلیو جو ہے 1 ایپل کے برابر ہوتی ہے. لیکن اب آپ اس میں دیکھیں کہ آپ کو جو اس میں پروٹین مل رہی ہے, اس میں کیلشیم مل رہا ہے, آپ کو آئرن مل رہی ہے, وائٹامن کے مل رہا ہے, وائٹامن اے مل رہا ہے, زنک مل رہا ہے, فولک ایسڈ مل رہا ہے. تو یہ تو ان اٹ سیلف یہ ملٹی وٹامن ہے. 5 دانے اگر آپ کھا لیں تو پورے پوری آپ کو جو چیزیں مل جاتی ہیں. تو ان چیزوں کا استعمال جانا, جو کہ میں یہ جب بھی پروگرام کرتا ہوں, جو میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کو جو چیزیں نہیں معلوم, ہمارے سامنے ہر چیز ہے, افورڈیبل ہے, کوئی اتنی مہنگی بھی نہیں ہے. حکیم صاحب, ایک آپ کے ڈپارٹمنٹ کی اور آپ کا جو ڈپارٹمنٹ جو کام کرتا ہے, آپ کے سر چیز کی داد بھی دینی پڑے گی کہ کچھ ایسی باتیں آپ بتاتے ہیں جو ہمیں ایک قسم کی ہم نے کبھی سنی نہیں ہے. یعنی یہ جو اس سے پہلے آپ نے گرین ٹی کے ایک دفعہ فائدے بتائے تھے, فوائد بتائے تھے, اور انتہائی لائٹ قسم کی آپ چیزیں ہمیں بتاتے ہیں اور جس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے, اور سن کے حیرت ہوتی ہے کہ یہ چیزیں ہم سے مخفی ہیں اور ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے, ہمارے پاس موجود ہیں. اب ایپریکاٹ کی آپ نے بات بتائی کہ ان کا آئل بھی یوز کیا جاتا ہے, اس کا, اور اس کا گری بھی یوز کی جاتی ہے, اور اس کو جو اتنے فوائد اس کے ہیں, اس میں تمام چیزیں آپ لے سکتے ہیں. ہمارے جو ریسرچرز ہیں, ہمیں بالکل نہیں پتا اس کے بارے میں. بالکل, ہماری ریسرچر ہیں, ہماری مس شاہ ہیں, ماشاءاللہ بہت محنت کرتی ہیں. ہماری ریسپشنسٹ ہیں مس شاکر, وہ کافی محنت کرتی ہیں. یہ سارے جو اسکرپٹنگ اس کی ہوتی ہے پروگرام کی, مس شاکر کرتی ہیں. تمام ریسرچ جو ہے, اور یہ جو ہم آج پروگرام کر رہے ہیں کم از کم 3-4 ہفتے اس میں ریسرچ کی گئی ہے, اس کی اسکرپٹنگ کی گئی ہے. تو ویسے ہم پروگرام نہیں پریزنٹ کرتے, ہر چیز جو ہے ریسرچ ہوتی ہے, کراس ریفرنس کر کے پھر وہ معلومات جو ہے ہم آپ کے آگے رکھتے ہیں, ناظرین کے آگے رکھتے ہیں. ان کے بیک اپ پہ ہر چیز ثبوت کے طور پر موجود ہوتی ہے, کرتے ہیں, پھر یہاں آ کے بیٹھنا پڑتا ہے, اس کے بغیر نہیں کر سکتے. لیکن مس شاہ جو ہیں وہ کافی عرصے سے یہ کام کر رہی ہیں, اور انہیں ایگزیکٹلی پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کون کون سی بکس میں سے کون کون سی چیزیں نکالنی ہیں. تو کافی ماشاءاللہ چیز ویری گڈ رہتا ہے. ماشاءاللہ, نہیں بہت اچھا, بہت اچھا, بہت فائدے کی, ہمارے فائدے کے لیے, ہمارے ویورز کے فائدے کے لیے. دیٹس دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اسی لیے صبح اٹھ کے آگے بیٹھتے ہیں, اور یہی ہمارے پروگرام کا مقصد ہوتا ہے, صبح مستفید ہونا چاہیے. ڈیفینیٹلی. اور جزاک اللہ حکیم صاحب, انسانی صحت کے لیے کون کون سے فروٹ جو ہیں وہ مفید ہوتے ہیں؟
ہاں جی، جب ہم اس کے ریسرچ کر رہے تھے تو مجھے اوبیسلی یہ چیز کا احساس تھا، اندازہ تھا کہ ہم نے فروٹ، ویسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر فروٹ میں جو ہے کوئی نہ کوئی افادیت ہے انسان کے لیے، لیکن ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ یعنی کون کون سے بیسٹ ٹاپ 10 فروٹس کہہ لیں آپ، ٹھیک، کون سے ہونے چاہیے. تو اس میں ہم نے کافی تگدو کی اور اس میں کافی کراس ریفرنس کرنے کے بعد جو ٹاپ 10 جو فروٹس ہیں، یعنی کہ جو صحت کے لحاظ سے سب سے بہترین ہیں، اب اس کا معیار کیا ہے، وہ صحت کے لیے کیوں اچھے ہیں. پہلی چیز ہمیں یہ ورک آؤٹ کرنی تھی. تو اس میں یہ تھا کہ اس میں فروٹ میں وائٹامن سی کتنی ہے، ٹھیک ہے، اس میں بیٹا کیروٹین کتنی ہے، اور اس میں فائبر کتنا ہے، پورک کتنا ہے، ٹھیک ہے، اور صحت افزا جو کیمیکلز ہیں، جو کیمیابی مادے ہیں فروٹ میں، وہ کتنے ہیں. یہ اس کا باقاعدہ ایک چارٹ ہم نے بنانا پڑا ہمیں، اور پھر اس میں دیکھنا پڑے گا کیلوریز کتنی ہے، فائدہ کتنا ہے. ٹھیک ہے، تو جو ٹاپ 10 فروٹس ہیں، میں ناظرین دوبارہ ریپیٹ کر دوں گا لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں، ٹاپ 10 جو فروٹس ہیں اس میں انار، بالکل ٹھیک، نمبر 1. ہاں جی. نمبر 2 مکھن پھل. مکھن پھل وہ کیا؟ مکھن پھل ایووکاڈو کو کہتے ہیں. عام سپر مارکیٹ میں پڑا ہوتا ہے، ڈارک گرین کلر کا ہوتا ہے، مونگیا کلر کا ہوتا ہے، ناشپاتی کی شکل ہوتی ہے، ڈارک گرین کلر کا ہوتا ہے. ایووکاڈو جو ہے وہ بہت اچھا ہے، اور خاص کر ایووکاڈو کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ گوشت بہت زیادہ کھاتے ہیں، اگر وہ ایووکاڈو کو استعمال کریں تو ان کے لیے بہت اچھا ہے. اس کی ایک بنی بنائی مل جاتی ہے، جیسے آپ کو یہ کیا کہتے ہیں میونیز وغیرہ ڈال کے کوسٹا وغیرہ ملتا ہے، اسی طرح جو ایووکاڈو ہے اس کی ایک بنی بنائی گواکامولی اسے کہتے ہیں، گواکامولی مل جاتی ہے. وہ اگر آپ یوز کریں، خاص کر لوگ جو گوشت بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اگر ایووکاڈو کا استعمال کریں تو وہ بہت فائدہ مند ہے. تو سب سے پہلے انار، پھر مکھن پھل یعنی ایووکاڈو، پپیتا، امرود، اچھا جی، گرما، مالٹا، خوبانی، آم، اسٹرابری اور کیوی فروٹ. اچھا، یہ ٹاپ 10 فروٹس ہیں، یعنی کہ ان میں اگر ہر لحاظ سے ہم دیکھیں تو ان میں جو ہے بےحد شفا ہے، بےحد وائٹامن سی ہے، بےحد فائبر ہے، جو اچھی کیمیکلز ہمیں چاہیے جنہیں فائٹو نیوٹرینٹس کہتے ہیں، وہ ان میں موجود ہوتے ہیں. تو میں دوبارہ بتا دیتا ہوں ناظرین، سب سے بہترین انار، ایووکاڈو، پپایا، گوآوا، کینٹلوپ جو میلن ہوتا ہے، اورنجز، ایپریکاٹس، مینگو، اسٹرابری اینڈ کیوی فروٹ. ٹاپ 10 فروٹس ہیں جو اگر آپ اپنی روزمرہ استعمال میں لے کے آئیں تو انشاءاللہ اس سے خاصی فائدہ ہوگی. موجود ہیں جناب حکیم مظہر رانا صاحب، اور یہ ہے کہ طبیب ہیں پروفیشنلی، اور بہت خوبصورت انداز سے ہمیں جو نیچرل جو چیزیں ہوتے ہیں ان کی افادیت جو ہے وہ بڑے خوبصورت انداز سے باقاعدہ ریسرچ کے ساتھ ہمیں پہنچاتے ہیں. سو آج ہم جوسز سے متعلق جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں، اور آپ دوست احباب کالز کر سکتے ہیں، لائنز آپ کے لیے اوپن ہیں، اور کافی حد تک ہمارا ٹاپک جو ہے ابھی بھی کچھ باتیں جو کور کرنی موجود ہیں وہ بھی ہو جائیں گی. حکیم صاحب سے بقیہ معلوم کر لیتے ہیں. جی حکیم صاحب. جی ضرور، اور ناظرین اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور کال کریں، انشاءاللہ جو بھی میں خدمت کر سکا کروں گا. تو ہمارا جو موضوع ہے آج جوسز کے بارے میں، پھلوں کے جو رس ہیں، جوس تھراپی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اور آپ کو کافی انفارمیشن دے رہے ہیں کہ جوسز کا بہتر استعمال، بر وقت استعمال ہم کیسے کر سکتے ہیں. ہاں جی. جی حکیم صاحب، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ فروٹ جو ہے اس کو چھیل کے کھانا چاہیے. اکثر اوقات وہ ایپل جو ہے اس کو بھی اتار دیا جاتا ہے چھلکا، ناشپاتی کا چھلکا اتار دیا جاتا ہے، اس قسم کے جو بھی ہیں. تو کیا اس سے متاثر ہوتا ہے، پھل متاثر ہوتا ہے، یا اس کا کیا؟ جی دیکھیں، اگر ہم بڑی آنت کی صحت کی بات کرتے ہیں، اگر ہم بات کرتے ہیں قبض کی بات کرتے ہیں، تو ہمیشہ جو فروٹ ہے یہ اسکن کے ساتھ کھانا چاہیے، اسکن کے ساتھ کھانا چاہیے. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو اسکن ہوتی ہے کافی جو افادیت ہوتی ہے، جو شفائی کیمیکلز ہوتی ہیں وہ اسکن میں ہوتی ہیں.